अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान लतीफ़ प्रोग्राम पोल के साथ। आज 27 मई है और आज हम बात करेंगे भारतीय जासूसी त्यारे के ऊपर, जो कि सेक्टर है रक्षकरी के करीब जो पाकिस्तानी फ़ौज ने मार गिराया। खैर हमारा तो कबूतर ही गया और कबूतर पे उनकी राह और बाकी दीगर इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस कर रही हैं और पूरी दुनिया में शोर मचा रही हैं कि ना जाने पता नहीं क्या आ गया और क्या आफात आ गई। हालांकि बड़ी आम सी बात है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी कबूतरबाजी पे बड़ा एक लोगों को एक शौक़ होता है और ये कबूतरबाजी का शौक़ जो है दूसरे लफ्ज़ों में माशरे में इसको अच्छा भी नहीं समझा जाता। और वो कहीं मेरी इत्तला के मुताबिक वो उस कबूतरबाज ने उसके पाँव में झांझस में अपना एक मोबाइल नंबर लिख के डाला कि अगर ये कहीं चला जाए और अगर ये किसी को मिल जाए तो वो मुझे कॉल करके वापस कर दें। तो उसको इन्होंने एक इशू बना के रखा हुआ है, जबकि हालात दर हकीकत ये हैं कि भारत को किसी भी तरीके से इज़्ज़त रास नहीं है। आज मेरे साथ आरफ महमूद राना साहब मौजूद हैं, जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तजिया नगार हैं। इन्होंने प्रिंट मीडिया में भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बड़ी स्टोरीज़ इन्होंने ब्रेक की, जो कि तारीख का हिस्सा है। तो क्या हाल है आरफ राना साहब आपके? खैरियत से? ठीक है, खैरियत से। तो ये राना साहब ये क्या है, ये मतलब ये भारत क्या चाह रहा है? कभी चाइना से पिटता है, कभी पाकिस्तान पे आता है और उधर चाइनीज़ सदर ने अपनी फ़ौज को हाईलाइट कर दिया है। और अब ये बात जो है इंटरनेशनल सतह पे बड़ी तशवीश पाई जा रही है कि ना जाने अब कोई जंग का ख़तरा, कि एशिया को कोई एशियन को ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है और भारतीय जो है फ़ौज और वो चाइनी फ़ौज जो है आपस में उलझ पड़ी है। तो ये क्या मतलब, ये मोदी क्या चाहता है? मोदी क्या मतलब, उसका मतलब क्या, उसके अज़ाइम क्या है, उसको सुकून क्यों नहीं है? राना साहब, जहाँ तक मोदी हुकूमत के अज़ाइम का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है कि एक अरसा से जब से हुकूमत ये मोदी साहब की आई है भारत में, इसका एक ही एजेंडा है। वो एजेंडा ये है कि भारत तबाह का क़याम करना है, भारत में मुसलमानों को कत्ल गारत करनी है और भारत में ये इंश्योर करना है कि भारत सिर्फ हिंदुओं का भारत है और इसमें दूसरी कौमें जो माइनॉरिटीज़ हैं बशमूल मुसलमान, उनके रहने की कोई जगह नहीं है। तो मुसलमानों की भी तो बहुत ज़्यादा अक्सरियत है वहाँ पे। क्या ये पॉलिटिकली इसका स्टैंड है मोदी का? लेकिन जहाँ जिस मुल्क में आरएसएस नामी इंतहा पसंद तंजीम कायम की गई हो और उसका एक ही नज़रिया हो कि दूसरी माइनॉरिटीज़ बशमूल मुसलमान, हमने उनको जीने का हक़ इस मुल्क में नहीं देना क्योंकि ये भारत सिर्फ हिंदुओं का है, उसके नज़रिए के मुताबिक मोदी साहब अपने जो अज़ाइम हैं, उनकी जो एजेंडा है मोदी साहब का, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और उस आरएसएस के प्लेटफार्म से मोदी साहब ये दुनिया जहान को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस मुल्क में अब जो भी होगा, जो भी फ़ैसला होगा, जो भी हुकूमत बनेगी माजी मुस्तक़बिल में, वो सिर्फ आरएसएस की रिकमेंडेशन के मुताबिक बनेगी। अब आरएसएस का वो जो एजेंडा है, मोदी साहब उसको इंटरनेशनल प्लेटफार्म पे लेके आगे बढ़े हैं और उस प्लेटफार्म के मुताबिक वो चाइना के साथ लद्दाख में और पाकिस्तान के साथ, तो आपको पता है उसकी ऑलरेडी आए दिन कोई ना कोई शोशा छोड़ते हैं, जंगी सूरत हाल है ऐसे ही बॉर्डर्स पे। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये चाइना वाला जो फ्रंट है ये भी गर्म होगा, लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तान कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के साथ एलओसी के महाज को ज़्यादा गर्म किया जाए। तो चाइनीज़ सदर ने तो अपनी अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया के लिए भी। चाइना राना साहब इंतहाई ज़िम्मेदार मुल्क है, उसका एक इंटरनेशनल पोस्चर है, वो बहुत एक सिस्टम के तहत आगे चलते हैं, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करते जिससे इंटरनेशनल जो पीस है, अमन है, उसको ख़तरा हो। लेकिन मोदी सरकार का एक अलग एजेंडा है। मोदी सरकार, आप नेपाल को ले लें, आप चाइना को ले लें, आप पाकिस्तान को ले लें, कोई जो उसका नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान के साथ तो उसकी जंगें हुई इंडिया की, पाकिस्तान के साथ उसकी खुली दुश्मनी है, वो पाकिस्तान के तमाम बड़े इश्यूज़ में, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में भारत मदाखलत कर रहा है। ये कुछ डुपी छुपी की अब बात नहीं रही। इंडियन मीडिया चीख के कह रहा है कि ये हमारे पास बलूचिस्तान में हम मदाखलत कर रहे हैं, पाकिस्तान अगर हमें रोक सकता है। बल्कि उन्होंने तो मौसम का हाल भी बताना शुरू कर दिया है कि वो एक एजेंडे के तहत मोदी सरकार आरएसएस के प्लेटफार्म से पाकिस्तान समेत जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके हालात ख़राब करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है कि जो चाइना के साथ इनकी बॉर्डर पे
جھڑپیں ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں، اور میرا خیال ہے بھارتی فوج کو، بھارتی پولیٹیشنز کو، مودی حکومت کو کافی اس میں ہزیمت اٹھانی پڑی ہے کہ جس طرح سے چائنا کے ساتھ ابتدائی چائنا کا جو رسپانس آیا ہے اور جس طرح سے بھارت کو ریٹریٹ کرنا پڑا ہے، وہ عالمی سطح پہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑی ہزیمت کا باعث ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ مودی یا RSS کے جو انچارج ہیں وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ آج اس کے RSS کے چیف نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم 3 دن میں اپنی فوج کو ریڈی کر رہے ہیں۔ وہ کس کو یہ فوجیں ریڈی کر رہے ہیں اور یہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ پوری دنیا ایک خدائی وبا، ایک ایسی آفات میں لپٹی ہوئی ہے کورونا کے۔ میرا خیال ہے کہ وبا ہو یا کوئی اور عالمی مسئلہ ہو، مودی سرکار اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کیا مودی سرکار جو ہے، خاص طور پہ میں مودی پہ بات کروں گا، کیا یہ اپنے سٹنٹ لے رہا ہے الیکشنز کے لیے پولیٹیکل میرا نہیں خیال، کیونکہ مودی کا نظریہ جو ہے، مودی اصل میں جو نظریہ لے کے آگے بڑھ رہا ہے، جیسے میں نے کہا، یہ RSS کا نظریہ ہے۔ RSS کا نظریہ ہٹلر کا نظریہ ہے۔ ہٹلر کا نظریہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا قتل عام کریں، جو آپ کے ملک کے اندر آپ کے نظریہ کے سے اختلاف رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا قتل عام کریں۔ اور وہ نظریہ مودی بالکل پچھلے، آپ دیکھیں RSS کی تاریخ کیا ہے۔ RSS کی تاریخ پچھلے 95 سال میں، یہ 1925 کی بنی ہوئی تنظیم ہے۔ پچھلے 90 سے 95 سال کے درمیان ان کا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندوتوا قائم کرنا ہے۔ اس پہ مودی نے پچھلے 4 سال میں، چونکہ یہ ان کا ایک ایکٹیو ممبر رہا ہے، RSS کا ممبر ہے، وہ اس RSS کے پلیٹ فارم سے اپنے اس ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہندوستان میں، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کی زندگی حرام کی ہوئی ہے، مودی ایسا ہی ہے، لاک ڈاؤن ہے وہاں پہ وبا ہو تب بھی مودی حکومت اپنے ایجنڈے پہ رہے گی، نہ ہو یہ وبا ختم ہو جائے تب بھی مودی حکومت اپنے اس ایجنڈے کو آگے بڑھائے گی۔ تو دوسری طرف میں یہ بھی آپ سے چاہوں گا، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑے اچھے تجزیہ کار بھی ہیں، میں یہ چاہوں گا یہ جو بھارتی میڈیا ہے ایک پرندے کے اوپر اتنا شور و غل مچا رہا ہے، آج ان کا جاسوس تیارہ ادھر آیا ہے ہمارے یہاں۔ جتنا غیر ذمہ دارانہ میڈیا بھارت کا میڈیا ہے، میرا خیال ہے دنیا جہان میں آپ کو اتنا غیر، ان کی تو لینگویج ہی ایسی ہے کہ جیسے تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک میڈیا مین ٹی وی چینل کے اسٹوڈیو میں یونیفارم انڈین آرمی کا پہن کے بیٹھ کے بات کر رہا ہو، آپ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ دنیا کو، میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے جرنلسٹ کہ جب میں کسی جرنلسٹ کو کسی بھی ملک کا ہو، اس ملک کی یونیفارم میں بیٹھ کے اسٹوڈیو میں وہ میسج یہ دے رہا ہے کہ جی ہم میڈیا نہیں ہیں، ہم ملک میں کنٹرول کرنے والی اتھارٹی ہیں، میڈیا کا یہ قطعاً کوئی رول نہیں ہے۔ تو یہ انڈین میڈیا انتہائی ہوسٹائل ہے، اس کو زمینی حقائق کا پتہ ہو نہ ہو، وہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، جیسے کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، پاکستان پہ ود ان منٹس وہ الزام لگا دیتے ہیں۔ یہ غیر ذمہ داری کی انتہا ہے۔ مجھے اکثر بیشتر بارڈرز پہ جانے کا اتفاق ہوا، میرا ابا کا علاقہ بھی بارڈر پہ، اور وہاں پر میں دیکھتا ہوں ان کی جو فوجی ہیں ان کو صحیح طریقے سے بندوق بھی نہیں پکڑنی آتی، اور یہ جنگوں کی بات کرتے ہیں، اور یہ ملک کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ 5th جنریشن وار ہے۔ 5th جنریشن وار کیا ہے؟ 5th جنریشن وار میڈیا کی وار ہے۔ اگلے بندے کو آپ نے ڈس اپوائنٹ کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو انکریج کرنا ہے، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں 5th جنریشن وار کی، اور کچھ چیز نہیں ہے۔ اس میں پریکٹیکل وار شاید اسی حد تک ہے جس حد تک پاکستان چائنا، پاکستان انڈیا اس وقت جس طرح سے بارڈر کے اندر چھوٹی موٹی جھڑپیں چل رہی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ بھارت کی اتنی ہمت ہے کہ وہ چائنا سے ڈائریکٹ اوپن وار پہ جائے لداخ بارڈر پہ، یا پاکستان اور انڈیا کی کوئی بڑے لیول پہ کوئی، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ شاید اگلے مہینوں میں کوئی بڑی کھلی جنگ ہو، میں نہیں سمجھتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ جو مودی صاحب ہیں ان کو کوئی مینٹلی پرابلم ہے، کیونکہ یہ اپنی منحوسیت کے حوالے سے تو بڑے مقبول ہیں۔ صاحب یہ ذہن میں رکھیں، ہر اس بندے کا مینٹل پرابلم ہوتا ہے جو ایک نظریے پہ چلتا ہے۔ وہ نظریہ انسانوں کی خدمت کا نظریہ نہیں ہے مودی کا، وہ نظریہ ایک خاص نظریہ دوسرے لوگوں پہ ٹھوسنا ہے۔ تو جب آپ ایک ایسا نظریہ لے کے چل رہے ہیں تو لوگوں کی آپ
ان کی ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں، آپ پڑوسی ممالک کے ساتھ جنگ کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جی انٹرنیشنل دنیا پیس پہ زور دے رہی ہے، آپ اس کی بجائے آئے دن پاکستان کے علاقے میں ڈرون بھیج دیتے ہیں، پاکستان پہ ہتھیاروں سے حملہ کر دیتے ہیں، ہر تیسرے دن آپ کے ملٹری کے لوگ یا سرکار مودی سرکار کے لوگ بیٹھ کے پاکستان کو اوپن تھریٹ. ابھی نندن آپ کے سامنے زندہ مثال ہے امن خیر سگالی کا، ایک بہت بڑا میرا آرمی خیال چیف جنرل واجپئی کی طرف سے. صاحب کافی پرامننٹ ہے، یہ بھارت کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں بینگ اے جرنلسٹ، بھارت کو اس سے بڑا سیٹ بیک نہیں ہو سکتا جتنا کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کی صورت میں ہوا. اس کے بعد بھارت پاکستان کے خلاف عالمی سطح پہ، پاکستان پہ، علاقائی سطح پہ، دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ بھارت اپنا کیس لوز کر چکا. بہت شکریہ عارف رانا صاحب. تو بات یہ ہے کہ مودی سرکار اب میرا خیال ہوش کے ناخن لے، اور مودی صاحب آپ مینٹلی توازن اپنا کھو چکے ہیں، آپ کا میڈیا بھی دماغی توازن کھو چکا ہے، آپ منحوسیت کے علمبردار ہیں. آپ مہربانی کریں، باقی دنیا پہ رحم کریں. بالخصوص جو آپ کے اندر ایک ہمت نہیں ہے، جو آپ کی ایک ورتھ نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ آپ اپنی اوقات سے نہ پڑھیں. میں یہ آپ کو یہی کہوں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے، انسانیت ہے تو سب کچھ ہے. آپ کن مذاہب کی بات کرتے ہو؟ آپ کس خون کی ہولی سے کھیلنا چاہتے ہو؟ میں تب تک اجازت چاہوں گا. اجازت دیجیے عمران لطیف کو. السلام علیکم.